نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج شعبان المعظم کی 10 تاریخ ہو چکی اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چند ہی دنوں کے بعد وہ مبارک رات آنے والی ہے جس کا نام ہے شب برات۔ اللہ رب العزت یہ مبارک رات ہم سبھی کو نصیب فرما دے، اور اس رات کے اندر اللہ رب العزت جتنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتے ہیں ان تمام رحمت و برکتوں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما دے۔ دیکھیں، چونکہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس رات کی کوئی بھی فضیلت قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ اس رات کے اندر جاگنا، اس رات کے اندر عبادت کرنا، اس رات کے اندر عبادت کرنے کو خصوصی طور پر باعث اجر و ثواب سمجھنا یہ بے بنیاد ہے، بلکہ بعض حضرات نے اس رات کے اندر عبادت کو بدعت کرنے سے بھی تعبیر کیا۔ تو چونکہ اس رات کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کے سوالات پیدا ہوتے رہے ہیں، اس لیے آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس رات کی فضیلت کی حقیقت سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، اس سلسلے میں میری آپ سے ایک مختصر سی گزارش ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس چیز کا ثبوت قرآن مقدس کے اندر نہ ہو، احادیث مبارکہ کے اندر نہ ہو، صحابہ کرام کے آثار میں نہ ہو، تابعین تبع تابعین کے حالات میں نہ ہو، اسی طرح بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو، اس چیز کو دین کا حصہ سمجھنا بدعت ہے۔ اسی طرح ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنی طرف سے کوئی ایک طریقہ گڑھ کر اس پر چلنے کا نام دین نہیں ہوتا۔ دین نام ہوتا ہے اتباع کا۔ کس کی اتباع؟ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے پیارے اصحاب کی اتباع، اسی طرح تابعین تبع تابعین کی اتباع، اسی طرح بزرگان دین کی اتباع۔ اب اگر حقیقت میں یہ بات درست ہو کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں، تو یقیناً اس رات کو خصوصی اہمیت دینا بدعت ہوگا۔ جیسا کہ شب معراج کے بیان میں یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس رات کے اندر کسی بھی عبادت کا تذکرہ قرآن و سنت کے اندر نہیں ملتا، لیکن دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث مبارکہ مروی ہیں، جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں،
اور انہی احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء کرام نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے۔ لیکن یاد رکھیں حضرات محدثین اور فقہائے کرام کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر ایک حدیث سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہو لیکن اس کی تائید دوسری بہت سی احادیث مبارکہ سے ہو جائے تو پھر اس کی وہ کمزوری دور ہو جایا کرتی۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دو نہیں، تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث مبارکہ مروی ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ وہ 10 صحابہ کرام بھی آپ دیکھیں کتنے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، علی کرم اللہ وجہہ، اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، اسی طرح میرے پیارے بھائیوں ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ ہیں وہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن سے اس رات کی فضیلت کے بارے میں احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ اور دیکھیں کن کتابوں کے اندر ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں علامہ ابن جریر طبری علیہ الرحمہ کی قرآن مقدس کی تفسیر ہے جامع البیان فی تفسیر القرآن، اسی طرح علامہ قرطبی علیہ الرحمہ کی تفسیر ہے الجامع لاحکام القرآن، اسی طرح میرے پیارے بھائیوں علامہ شہاب الدین محمود آلوسی علیہ الرحمہ کی تفسیر ہے روح المعانی، اسی طرح میرے پیارے بھائیوں علامہ اسماعیل جو ابن کثیر کے نام سے مشہور ہیں، ان کی تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر جو تفسیر القرآن العظیم اس نام سے میرے پیارے بھائیوں مشہور ہے۔ ان تمام کتابوں کے اندر اس رات کی فضیلت کے بارے میں احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اسی طرح دیکھیں حدیث کی کتابیں ہیں ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، اسی طرح مشکات شریف، اسی طرح بیہقی کی شعب الایمان، اسی طرح ایک کتاب ہے الترغیب والترہیب، اسی طرح ایک کتاب ہے مجمع الزوائد، اسی طرح میرے پیارے بھائیوں ایک کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اسی طرح ایک کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، اسی طرح ایک کتاب ہے کنز العمال۔ یہ ساری وہ کتابیں ہیں جن کے اندر اس رات کی فضیلت کے بارے میں احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ تو دیکھیں جس رات کی فضیلت کے بارے میں 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث مبارکہ موجود ہوں اور اس قدر احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہوں، اس رات کی فضیلت کو بے اصل کہنا، اس رات کی فضیلت کو بے بنیاد کہنا، یہ کہاں کا انصاف؟ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں آپ اس امت مسلمہ کے خیر القرون کو اٹھا کر دیکھیں، یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین تبع تابعین کا دور، اس دور کے اندر بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھیں علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کے مشہور شاگرد ہیں حافظ ابن رجب حنبلی علیہ الرحمہ، ان کی ایک کتاب ہے لطائف المعارف، اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جلیل القدر تابعی حضرت عطاء ابن یسار علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من لیلۃ نصف شعبان، کہ شب قدر کے بعد کوئی بھی رات
شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات سے زیادہ افضل نہیں۔ اسی طرح دیکھیں لطائف المعارف کے اندر ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ اہل شام میں سے جو جلیل القدر تابعین ہیں جن میں خالد ابن معدان ہیں، اسی طرح مکحول ہیں، اسی طرح لقمان ابن عامر ہیں علیہم الرحمہ، یہ سارے کے سارے اس رات کی بڑی قدر کیا کرتے تھے اور اس رات کے اندر کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس رات کی فضیلت کو میرے پیارے بھائیوں بے بنیاد کہنا درست نہیں، اسی طرح بے اصل کہنا درست نہیں۔ دیکھیں صحیح بات یہی ہے کہ یہ رات بڑی ہی فضیلت والی ہے۔ اس رات کے اندر جاگنا، اس رات کے اندر عبادت کرنا یہ خصوصی اہمیت رکھتا ہے اور اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ ہاں اتنی بات میرے پیارے بھائیوں درست ہے کہ اس رات کے اندر عبادت کا کوئی بھی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ آپ کو جو ہے اس طریقے سے عبادت کرنی ہے۔ جیسے ہمارے بعض بھائیوں نے اپنی جانب سے ایک طریقہ گڑھ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی اس رات کے اندر اس طریقے سے نماز پڑھی جائے، مثلا پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے۔ یہ بات میرے پیارے بھائیوں درست نہیں، بلکہ آپ دیکھیں آپ نفلی عبادتیں جس قدر اس رات کے اندر انجام دے سکتے ہیں دیجیے۔ آپ اس رات کے اندر نفلی نمازیں پڑھیں، آپ اس رات کے اندر ذکر و اذکار کریں، آپ اس رات کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت کریں، آپ اس رات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر درود بھیجیں، آپ اس رات کے اندر اللہ رب العزت سے خوب دعائیں مانگیں، آپ اس رات کے اندر بارگاہ ربانی میں خوب رو کر کے دعا و استغفار کریں، توبہ و استغفار کریں۔ آپ یہ سارے اعمال اس رات کے اندر انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں جی مولانا اس رات کے اندر تو عبادت کا ایک خاص طریقہ مقرر ہے، تو پھر اس کی یہ بات جو ہے وہ ہمیں تسلیم نہیں، وہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں۔ اللہ رب العزت دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، اس رات کے اندر ایک عمل اور ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، جس روایت کو ترمذی نے بھی روایت کیا، ابن ماجہ نے بھی روایت کیا، اسی طرح مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور بیہقی نے شعب الایمان کے اندر روایت کیا ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ اس رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان میں تشریف لے گئے تو مسلمان بھی اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ بھائی اس رات میں قبرستان ضرور جایا جائے۔ اس سلسلے میں دیکھیں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں، ابھی زمانہ قریب کے اندر ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ، یہ ایک بات کہا کرتے تھے، بڑی اچھی بات۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھا جائے، اس سے آگے نہ بڑھایا جائے۔ اس لیے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کا مطالعہ کر لیں۔ میرے پیارے بھائیوں صرف اتنا ثابت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں اس رات میں صرف ایک مرتبہ قبرستان گئے۔ اس لیے اگر آپ بھی اس رات میں اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ قبرستان چلے جائیں تو ٹھیک، لیکن دیکھیں ہر شب برات میں جانا اور ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، ہر شب برات میں جانے کا التزام کرنا، اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا،
اس کو شب برات کے ارکان کے اندر داخل کرنا یا یہ سمجھنا کہ اس کے بغیر شب برات ہوگی ہی نہیں، یہ میرے پیارے بھائیوں حقیقت میں اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اگر میرا کوئی بھی بھائی کبھی بھی اس رات میں اس نقطۂ نظر سے قبرستان چلا گیا کہ بھائی اللہ کے پیارے حبیب گئے تھے، میں بھی جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا یہ عمل باعث اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے بھائیوں یہ بھی کریں کہ کبھی نہ بھی جائیں، اس سال چلے جائیں پھر 2-4 سال نہ جائیں، یعنی ہمیشہ جانے کا اہتمام اور التزام نہ کریں۔ یہ حقیقت میں دین کی سمجھ والی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو جس درجے میں رکھا ہے اسی درجے میں رکھا جائے۔ ایک اور بات آپ کے سامنے واضح کر دوں، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اکیلے قبرستان تشریف لے گئے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اکیلے جائیں، جتھے بنا کر، اسی طرح گروہ بنا کر، اسی طرح جماعت کی شکل میں نہ جائیں، تنہا جائیں، اکیلے جائیں، اور وہ بھی میرے پیارے بھائیوں ہمیشہ پابندی کے ساتھ نہ جائیں۔ اللہ رب العزت صحیح سمجھ کی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں یہاں پر میں میرے عزیز بھائیوں یہ مسئلہ بھی واضح کر دوں، دیکھیں ہمارے بعض بھائی اس رات کے اندر اسی طرح شب قدر کے اندر نفلوں کی بھی جماعت کرنے لگے ہیں۔ پہلے جو ہے شبینہ صرف با جماعت ہوا کرتا تھا، اب سننے میں آیا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی بھی لوگ جماعت کرنے لگے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کسی بھی طرح ثابت نہیں، جائز نہیں۔ اس سلسلے میں ایک اصول یاد رکھیں جو ہمارا اپنا نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہ اصول یہ ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ اور ان نمازوں کے علاوہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے با جماعت پڑھنی ثابت ہیں، جیسے سورج گرہن کی نماز ہے، چاند گرہن کی نماز ہے، ان نمازوں کے علاوہ ہر نماز کے بارے میں افضل یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے۔ صرف فرض نماز کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اندر افضل ہی نہیں بلکہ سنت مؤکدہ قریب بواجب ہے کہ انسان مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کرے۔ سنتوں کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ جس بندے کو یہ گمان ہو کہ اگر مسجد میں سنت ادا نہیں کی تو گھر جا کر کے بھی نہیں ادا کروں گا، ایسا بندہ مسجد میں ادا کر لے، اور جو گھر میں جا کر کے ادا کر سکتا ہو وہ گھر میں جا کر کے ادا کرے۔ ہاں البتہ نفلوں کے بارے میں تمام فقہائے کرام کا اتفاق ہے کہ نفل نماز جو ہے وہ اپنے گھر میں پڑھنا افضل، کیونکہ نفلی عبادت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس میں ہوں اور میرا اللہ ہو، تیسرا ہمارے درمیان میں کوئی نہ آئے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اس رات کے اندر میرے عزیز بھائیوں، بجائے اس کے کہ ہم مسجدوں کے اندر اکٹھا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے نفلی عبادات کریں۔ اب چاہے نفلی نماز پڑھیں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، پیارے آقا کی ذات عالیہ پر درود بھیجیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نفلی عبادت اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے انجام دے۔ اور سچ کہتا ہوں کہ اپنے گھر میں آپ عبادت کریں گے، تھوڑی دیر کریں گے، اس کا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا بنسبت اس کے کہ آپ مسجدوں کے اندر رہ کر زیادہ دیر تک عبادت کریں۔ آپ کو یقین نہ آئے تو میرے پیارے بھائیوں میں ایک واقعہ سناتا ہوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس سے بات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں ایک کتاب ہے فوائد الفوائد، اس کتاب کے اندر سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ الرحمہ کے ملفوظات کو جمع کیا گیا ہے، اور ملفوظات کے جمع کرنے والے ہیں حضرت خواجہ امیر حسن۔ یہ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 25 تاریخ تھی، بدھ کا دن تھا، میری حاضری حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ الرحمہ کے دربار میں ہوئی۔ شب برات کے اندر قرآن خوانی اور قیام کے متعلق بات چل رہی تھی۔
ان لوگوں کا بھی تذکرہ تھا جو اس مبارک رات میں مسجدوں کے اندر اکٹھا ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ الرحمہ سے عرض کیا کہ حضرت، اگر کوئی بندہ اس رات میں اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے عبادت کرے تو کیسا ہے؟ دیکھیں، اس پر خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اس رات میں اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں ایک سپارہ قرآن کریم کا پڑھے، یہ بہتر ہے اس سے کہ مسجد میں جا کر کے پورا قرآن کریم مکمل پڑھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نفلی عبادات جو ہیں وہ میرے پیارے بھائیوں گھروں میں بہتر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو صحیح سمجھ کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، ایک مسئلہ ہے شب برات سے اگلے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بعض بھائی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں پورے ذخیرہ احادیث کے اندر صرف ایک روایت ملتی ہے، جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور بیہقی نے شعب الایمان کے اندر روایت کیا ہے، لیکن یہ روایت جو ہے وہ میرے پیارے بھائیوں بہت ہی زیادہ ضعیف ہے، اور اس کے ضعیف ہونے کی وجہ سے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اس روزے کو اس روایت کی بنا پر سنت قرار دینا یہ درست نہیں، زیادہ سے زیادہ آپ مستحب کہہ سکتے ہیں۔ لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کی تمنا ہے، خواہش ہے، آپ کا دل ہے کہ بھئی ہم 15 شعبان کا روزہ رکھیں، تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی نیت کو تبدیل کر لیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا یہ عمل درست بھی ہوگا اور باعث اجر و ثواب بھی ہوگا۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پورے شعبان کے مہینے میں پہلی تاریخ سے لے کر 27 تاریخ تک روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اس ماہ مبارک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، تو 15 شعبان بھی پہلی تاریخ سے 27 تاریخ کے بیچ میں آتا ہے۔ تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرے پیارے آقا اس پورے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، 15 تاریخ بھی انہی میں سے ایک ہے، اس لیے میں بھی روزہ رکھوں گا۔ آپ اس طرح نیت کریں گے، آپ کا روزہ بھی درست ہوگا، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ اور دیکھیں، دوسرے اس طریقے سے نیت کریں، آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھا کرتے تھے، تو 15 شعبان ان میں سے بھی ایک ہے۔ اس طرح آپ دو نیتوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، میرے پیارے بھائیوں روزہ بھی درست ہوگا اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اجر و ثواب بھی ملے گا۔ صرف 15 شعبان کے روزے کو خاص طور سے سنت قرار دینا اور سنت سمجھ کے رکھنا، یہ میرے پیارے بھائیوں درست نہیں۔ اللہ رب العزت صحیح سمجھ کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، اس رات کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ پھر بھی فضیلت ہے۔ اس رات کے اندر جاگنا، عبادت کرنا، یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ باقی اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں جیسے حلوہ وغیرہ، تو میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں، شب برات کا حلوے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ شیطان جو ہے وہ ہر جگہ اپنا حصہ لگا لیتا ہے۔ اس نے سوچا کہ بھائی اس رات میں اللہ رب العزت اتنے سارے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ جیسے دیکھیں، ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اس رات اللہ رب العزت اتنے سارے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسموں پر بال تھے۔ تو شیطان نے سوچا کہ اگر اس رات میں اتنے انسانوں کی مغفرت ہو گئی تو پھر تو میں لٹ گیا، پھر تو میں برباد ہو گیا، پھر تو میری سارے سال کی محنت ضائع ہو گئی۔ اس لیے شیطان نے ہمیں اس کام میں لگا دیا کہ بھائی اس رات میں کوئی عبادت کرو نہ کرو لیکن حلوہ ضرور بناؤ۔ دیکھیں، یاد رکھیں، میں حلوے کا مخالف نہیں، حلوہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے۔ آپ کا جب بھی دل کرے بنائیے، کھائیے، بلکہ ہمیں بھی بھیجیے۔
لیکن ہاں اتنا کہوں گا کہ اگر میرا کوئی بھائی یہ کہے کہ نہیں جی شب برات والی رات میں حلوہ ضرور بنے گا، تو پھر یاد رکھیں شب برات کا حلوے سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بعض بھائی اس رات کے اندر آتش بازی بہت زیادہ کرتے ہیں، پٹاخے وغیرہ بہت چھوڑتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ کے لیے اس طرح کی رسموں سے بھی بچیں۔ اس میں دیکھیں، ایک تو مسلمانوں کا پیسہ بیجا خرچ ہوتا ہے، فضول خرچی کے اندر جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اور دوسرے، اس رسم سے جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ اخبارات کے اندر پڑھتے ہیں کہ آتش بازی سے فلاں کے گھر میں جانی اور مالی نقصان ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے لیے ایسی باتوں سے بچیں۔ انتہائی عبرت کا مقام ہے کہ ہم ایسی بابرکت راتوں کو میرے پیارے بھائیوں ایسے بیکار کے کاموں میں صرف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بعض بھائی اس رات کے اندر میرے پیارے بھائیوں چراغاں بہت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں کے اندر بھی لائٹیں جلائیں گے، مسجدوں کے باہر لا کر کے بھی لائٹیں جلائیں گے، اسی طرح گھروں کی چھتوں کے اوپر موم بتیاں جلا کر کے رکھیں گے۔ یاد رکھیں، اس رسم کے اندر ہمارے یہاں جو غیر مسلم بھائیوں کا تہوار ہوتا ہے دیوالی، اس رسم سے مشابہت ہوتی۔ اور ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ کسی قوم کا طرز عمل اختیار کرے گا وہ اسی قوم کے اندر داخل ہوگا۔ اس لیے اللہ کے لیے اس طرح کی رسموں سے بھی بچیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک قوم تھی برامکہ، اس قوم نے ہمارے اسلام کے اندر چراغاں کرنے اور زیادہ روشنی کرنے کا جو کام ہے، اس کام کی ابتدا کی۔ یہ لوگ آگ پرست تھے، آتش پرست تھے، بعد میں ایمان لائے، لیکن جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اس رسم کو بھی اسلام کے اندر داخل کر دیا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیو، اللہ کے لیے اس طرح کی رسموں سے بچیں اور ایسی بابرکت رات کو اس طرح کے کاموں کے اندر ضائع نہ کریں۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت ہر مومن کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔